بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا پڑتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کی مدد کے تمام دروازے تم پر بند ہو گئے ہیں اور تمہاری دعا کی قبولیت کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا، تو سنو، واصف علی واصف کیا خوب فرماتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ رحم کرنے والے کا تو کام ہی رحم فرمانا ہے، اور رحم وہ فضل ہے جو تمہاری خامیوں اور گناہوں کے باوجود بھی تم پر کیا جاتا ہے۔ جانتے ہو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب کو دیکھ کر نہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے جس گھڑی تم اللہ سے مانگ رہے ہو وہی قبولیت کی عطا کی گھڑی ہو۔ تو کبھی ہمت نہ ہارنا، اور اسی توکل سے تم اپنے رب سے مانگنا جاری رکھو۔ دیکھنا وہ بند دروازوں سے تم تک معجزات پہنچائے گا۔ یاد رکھو، سب سے زیادہ بارش تاریخ ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ جانتے ہو وہ کون سا خاص اشارہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے، مگر تم غم اور اداسی کے گہرے سائے میں رہتے ہو اور بے جا اندیشوں کو خود پر مسلط رکھتے ہو؟ تو یاد رکھنا، یہ وہ علامت ہے جو تمہارے مقدر کے روشن پہلو کو بھی تاریخ میں بدل دیتی ہے، کیونکہ دل میں کینہ اور غلط یا برے گمان کا پیدا ہو جانا تم میں شکوے اور نفرت کے جذبات پیدا کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جس انسان میں نرمی ہوگی وہ اسے زینت بنا دے گی، اور جس چیز سے نکال دی جائے وہ اسے بیکار بنا دے گی۔ تو جب تمہاری گفتگو میں نرمی اور دل سے سختی ہٹ جائے تو سمجھ لینا کہ بہت جلد معجزاتی عطاؤں کا ظہور ہونے والا ہے، کیونکہ تمہارے یہی اوصاف اللہ کی مدد کے راستے بناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بے شک وہ ذات علیمہ قدیر ہے۔ تم یقین رکھو، تمہاری دعا کی قبولیت کا منظر بھی اب بہت قریب ہے، سو تم شکر کی تیاریوں میں لگ جاؤ۔ بے شک جب اس مہربان کی رحمت عرش سے اترے گی نا، تو تمہاری تاریک زندگی ایسے روشن ہوگی جیسے ہر رات کے بعد صبح روشن ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میری دعا آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرمائے، اور وہ معجزے جن کے آپ منتظر ہیں آپ کا مقدر بن جائیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک میرا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے۔ بے شک شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت اپنانا، شعور کا دوسرا درجہ بدتمیزی پر جواب نہ دینا، اور شعور کا تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، سمجھیے کہ ان کی مثال تنگ جوتے کی مانند ہے جو آپ کے سائز کے نہیں ہیں۔ آپ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں کہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ ایک اچھا عمل ایک کمزور اور محروم انسان کے دل میں ہمارا وہ عکس
قائم کرتا ہے جو مدتوں نہیں بھلایا جاتا۔ یہ عکس کبھی ایک انسان تک نہیں رکتا، بلکہ روشنی بن کر دوسروں میں بھی منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یا اللہ کریم ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری خصوصی حفاظت فرما، سب احباب کو شاد و آباد رکھ اور صحت اور سلامتی اور ایمان کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو جاننے والے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ تھوڑی بہت کمی بھی ضروری ہے، انسان ہو تو انسان لگنا بھی ضروری ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ اسے شکست دینا بہت مشکل ہے، جو کبھی بھی حوصلہ نہ ہارے۔ کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے۔ وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسروں کے منہ سے اپنے لیے نہیں سننا چاہتے۔ ہم کسی کو کہہ کر اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ اخلاق تو ایک دلی احساس ہے، یہ خود پیدا ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ ساری باتیں راہ گاہ۔ انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔